الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وأولياء أمته الكاملين الواصلين، وعلى سائر أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلاۃ و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا توصیف احمد قاسم صاحب زید شرفکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ہم مسجد النور منڈی محمد صدیق کی سالانہ محفل میلاد النبی، سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. اور اس محفل کا انعقاد ہمارے میزبان چودھری محمد احسان صاحب، پروفیسر چودھری محمد جاوید صاحب اور ان کے برادران کرتے ہیں. اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ان کے والدین کریمین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ الکوثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورت قرآن کریم کی صورتوں میں سے
الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے سب سے کم حروف والی سورت ہے، لیکن اپنے معانی اور اپنے مطالب کے اعتبار سے اس سورت کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مرتبہ نازل کی، ان میں سے ایک سورت سورہ الکوثر ہے۔ ابتداءً یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مفسرین نے دونوں باتوں میں مطابقت دی ہے کہ یہ سورت اپنی اہمیت کے اعتبار سے اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو شاید 2 مرتبہ نازل فرمایا، یا دوسری مرتبہ اس کا ذکر ایک خاص ماحول میں حضرت انس نے روایت کیا۔ بہرحال یہ سورت وہ سورت ہے کہ جب دشمنان اسلام نے یہ کہا کہ یہ قرآن انسان کا گھڑا ہوا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ کیا کہ عربوں کا معمول تھا کہ جو شاعر اچھا کلام لکھتا وہ کعبۃ اللہ پر اپنا کلام لٹکا دیتا، اور گویا یہ دعوت ہوتی کہ یہ میرا کلام ہے، اگر کسی اور شاعر کسی اور صاحب کلام کے دم میں دم ہے تو میرے کلام کا جواب لائے، کیونکہ کعبہ کا طواف کرنے عام لوگ آتے تھے۔ ایک صحابی نے یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ اہل مکہ کہتے تھے یہ قرآن تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو محض قصے ہے، کوئی کہتا ان ھذا الا افطرا، یہ نعوذ باللہ محمد نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، کوئی کہتا حضور فلاں آدمی سے سیکھ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک صحابی نے غلاف کعبہ پر اس سورت کی پہلی 2 آیتیں لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور نیچے لکھا اگر کسی کے پورے عرب میں دم میں خم ہے تو اس کو مکمل کرو۔ تو عرب کے شعراء، فصحاء، بلغاء، ادیب، بلیغ، فصیح بندے وہ جمع ہوئے اور بھرپور میٹنگ کی کہ اس کا کوئی جواب آئے، ورنہ محمد کا دین اور آگے بڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بھرپور اور بڑی شدت سے کوشش کے باوجود جب جواب نہ لا سکے تو ان میں سے جو بڑا ماہر شاعر تھا اس نے کہا تم سب چلے جاؤ، صبح تم آؤ گے اس کا جواب موجود ہوگا۔ جب صبح لوگ بڑی جستجو کے ساتھ آئے کہ ہمارے اس بلیغ آدمی نے کیا کلام کا جواب دیا ہے، تو انہوں نے پڑھا کہ آگے ایک لائن کا اضافہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور نیچے لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر، اس کا معنی ہے میں جواب کیا لاؤں، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس سورت نے عرب کے فصیح، بلیغ، علماء، شعراء، ادباء، فصحاء سب کو لاجواب کر دیا۔ یہ وہ صورت فصیح و بلیغ صورت ہے۔ شاید اسی بات کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا
کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. یقین جانیں اعلیٰ حضرت کا کلام اردو میں ہے لیکن ایک ایک لفظ کے اندر عجیب بلاغت ہے. یا رسول اللہ آپ کے سامنے عرب کے فصحا بلغاء دبے ہوئے بھی ہیں، لچے ہوئے بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں اور شرمندگی کا پیکر بنے. اگلا آپ جملہ سنیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی فصاحت کا آپ کو اندازہ ہو. آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ، آپ نے یوں عرب کے فصحا اور بلغاء کو لاجواب کر دیا اور شرمندہ کر دیا کہ یا رسول اللہ جواب دینا تو درکنار، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے وہ گونگے تھے، ان کے منہ میں زبان نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گویا مصطفیٰ کے کلام نے انہیں ایسا لاجواب کیا کہ یوں پتہ چلتا ہے ان کی جسم میں جان تک نہیں ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم نہیں. قرآن کریم کا اہل عرب نے انکار کیا تو اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او عرب والو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم بھی عربی، محمد بھی عربی، ان کی مادری زبان بھی عربی، تمہاری مادری زبان بھی عربی، اور تمہیں اپنی عرب زبان پر ناز ہے کہ تم سارے جہان کو عجم اور گونگا کہتے ہو. اے سارے جہان کو گونگا کہنے والو، اگر دم میں خم ہے تو میرے مصطفیٰ کے معجزہ قرآن کے مقابل ایک صورت ہی لا کر دکھا دو. پہلے کہا قرآن کا جواب لاؤ، لیکن عالم کفر آج تک دبا ہوا ہے اور قرآن کا جواب نہیں ہے. تو برادران اسلام پتہ چلا کہ قرآن میرے آقا کا معجزہ ہے، اور یاد رکھیں معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا. کیا معنی ہے بولو؟ مد مقابل کو عاجز کر دینے والا. معجزہ اسی لیے معجزہ ہوتا ہے کہ مخالف اس کا جواب نہیں لا سکتا. تو مصطفیٰ کریم کے معجزات کا جواب عرب نہیں لا سکے، نہ لا سکے، نہ آج تک لائیں گے، لا سکے ہیں اور نہ قیامت تک لا سکیں گے. اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. ایک بڑی پیاری بات یاد رکھی، ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور ایماندار حضور کی شان سن کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لہٰذا علماء نے کتنی حسین بات کی، فرمایا جس محمد مصطفیٰ کے معجزے کا کائنات میں کوئی جواب نہیں، ماننا پڑے گا معجزہ لانے والے محمد مصطفیٰ کا بھی کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے. قرآن بھی بے مثل ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثل ہے. حضور کا بھی جواب کائنات میں نہیں، اسی لیے نبیوں کے اندر بھی حضور کی مثل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، ایون کے بشریت کے اعتبار سے بھی، اپنی انسانیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثلو، اونچے بولیں بے مثلو. حضرت بیدم وارسی یہ صوفی شاعر ہیں، ان کا بڑا پیارا شعر ہے،
آپ فرماتے ہیں خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے، انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے۔ دوستان ذی وقار، بے شک انبیاء، یہ یاد رکھے، یہ قطعی عقیدہ ہے، انبیاء کرام سارے انسان ہیں، انبیاء سارے بشر ہیں، لیکن بشریت میں بھی اللہ نے نبیوں کو عام بشروں اور انسانوں سے امتیاز عطا فرمائے، خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم سب ایمان والوں کی ماں، حضور کی بیویاں ایمان والوں کی کیا ہیں؟ بولیں، مائیں ہیں۔ تو ہماری پہلی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اولاد پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ یہ آپ کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں تھیں۔ جب دونوں آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ فوت ہو گئے اور بچپن میں فوت ہو گئے، تو یہ وہ ماحول تھا جب مکہ والے اس تلاش میں رہتے کہ کوئی بات ملے ہم محمد کی دل آزاری کریں۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، آپ ضرور یاد رکھا کریں۔ عرض کر رہا ہوں، جب دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تو کافروں نے بغلیں بجائی۔ ابو لہب سرکار کا چچا ہونے کے باوجود بدبخت تھا، بے ایمان تھا، اپنے دوستوں کو جا کر کہنے لگا قد ابتر محمد اللیلہ، نعوذ باللہ من ذالک، قد ابتر محمد اللیلہ، آج رات محمد بے نسل ہو گیا، ان کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ سرکار کے 3 بیٹے ہیں ٹوٹل، اور تیسرے حضرت ابراہیم ہیں۔ بات سمجھتے ہیں حضور کے بیٹے 4 ہیں، لیکن ایکچولی غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا لقب تھا طیب و طاہر۔ بات سمجھتے ہیں یہ 2 بیٹے ہیں، حالانکہ ایک ہی بیٹے کے یہ 2 لقب تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا بچہ نہ ہو بندے کا نام نہیں رہے، تو خوشیاں منانے لگے، کہنے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے، بے نسل ہو گئے، اب ان کا نام باقی دنیا میں نہیں رہے گا، بلکہ عاص بن وائل کو بدبخت یہاں تک کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، حضور کی اولاد نہیں رہی، وقد استرحتم بہ بعدا، اس کے بعد تمہیں راحت اور سکون ملے گا۔ جب ان کا کوئی خلف الرشید ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں، تو ان کا نام آگے کیسے چلے گا؟ لیکن برادران اسلام، آپ کے اور میرے کریم آقا و مولا اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم کو اسلام کے اعلان سے پہلے تو عرب والے مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، اور کہتے ہیں محمد جیسا صاحب اخلاق انسان مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ جو ہی اسلام کا اعلان کیا، جو ہی اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ اے مشرکو، اے مکہ والو، اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف میرا اللہ ہے۔ یہ اعلان توحید ہونے کی دیر تھی اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے کی دیر تھی۔ اہل مکہ آپ کے خلاف ہو گئے اور وہ اس تلاش میں رہتے کہ ہم نعوذ باللہ کیسے محمد کی دل آزاری کریں، لہٰذا یہ انہیں بہترین موقع ملا۔ اور برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا وہ ہیں، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دل آزاری اللہ کو گوارا نہیں، انہوں نے یہاں کہا محمد بن عبداللہ
اب تر بے نام ہو گئے، بے نسل ہو گئے، ان کا نام نہیں رہے گا۔ رب العالمین نے جناب جبریل کو یہ صورت دے کر بھیجا، فرمایا اے میرے حبیب ان کے بکواسات پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ رہا بے نام کون ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے نام اور بے نسل اگر ہوگا تو میرے یار تیرا دشمن ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت اتاری، بلکہ بعض علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کو تسلیاں دی، یہ صورت اس کا مقدمہ ہے۔ آگے سورہ والضحیٰ ہو، سورہ علم نشرح ہو، اس کے علاوہ باقی صورتیں وہ حضور کی تسلی کو بڑھانے کے لیے اضافہ در اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گویا رب العالمین کو اپنے حبیب کی دل آزاری گوارا نہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کافروں کی تمام تر بدتمیزیاں گوارا کرتا ہے، لیکن دو باتیں، جب بے ایمان اللہ کے لیے اولاد ثابت کریں یا جب بے ایمان اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائیں تو رب کو گوارا نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی دلداری کے لیے بہت سی قرآن کی اللہ نے آیتیں اتاری اور انہی میں یہ صورت ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے۔ تو دوستان ذی وقار ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن ہر انسان پڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے مفہوم خود سمجھ آ جاتا ہے، لیکن واضح بات ہے ہماری نسبت علماء ربانیین کو قرآن کی سمجھ زیادہ آتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ مثلا حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ الفاظ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا علم اللہ کو ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے حبیب کو؟ لیکن قرآن کریم کے اندر آیات مختلف طرح کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا بندہ دل کا پاکیزہ ہے اتنا اس پر قرآن کے معارف زیادہ کھلتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس نہیں کر سکتے بلکہ وہ لوگ جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت پر ایک کافر کہے دیکھو میں ناپاک ہوں، میں نے قرآن پکڑا ہوا ہے، تم کہتے ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا مگر پاک اور میں پلید ہوں، میں نے قرآن پکڑا ہوا ہے، ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، ادب کے لیے ہمیں حکم ملا کہ نہ قرآن کو مس کرو مگر اس وقت جب تمہارے ہاتھ پاک ہوں۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن کے معنی کو وہی پا سکتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور واضح بات ہے مشرک اور کافر کا دل پاک نہیں ہوتا، اسی لیے وہ قرآن کے حقیقی معنی کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دل کی پاکیزگی، تقوی، خوف خدا، یہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں الکوثر، اس کا معنی بظاہر یہ ہے کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حدیث پاک کے مطابق کوثر کا ایک معنی ہے جو جنت میں نہر ہے اس کا نام کوثر ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام کیا ہے بولیے؟ کوثر ہے۔ بعض نے فرمایا یعنی علماء کرام نے اس کی تفسیر میں
16 سے لے کر 21 تک معنی بیان کیے کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ کوثر سے پہلا معنی نہر کوثر ہے۔ حضور آقا کریم شب معراج گزرے، فرمایا میں نے ایک نہر دیکھی جنت میں، اور اس نہر کا معاملہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نہر سے میں گزرا وہ اتنی عظیم نہر تھی، حافتاہ من الذہب، اس کے کنارے سونے کے تھے، کنارے اس کے دونوں کنارے سونے کے، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرَرِ وَالْيَاقُوتِ، اور اس نہر کا پانی جہاں چل رہا ہے وہ فرش موتیوں اور یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ حضور آگے بڑھے، اس کے پانی میں حضور نے ہاتھ ڈالا، کیسا حسین منظر ہوگا، نہر کوثر کا پانی ہو، ہاتھ آمنہ کے لال کا ہو۔ جب ڈالا نا عجیب کیفیت حضور نے محسوس کی۔ آپ فرماتے ہیں وَمَاؤُهُ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسْلِ، لوگو وہ نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ نہر دیکھی، جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل یہ کیسی نہر ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ھو الذی اعطاک اللہ، پیارے یہی تو وہ نہر کوثر ہے جو رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو کوثر، نہر کوثر عطا فرما دی۔ جیسا میں نے کہا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ یہاں پر امام رازی، علامہ سیوطی، علامہ آلوسی اور بڑے بڑے ابن جریر سے لے کر حضور ضیاء الامت تک مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ذکر کیا، فرمایا اعطینا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، اور عربی زبان میں آتا یعطی ایتاءً کا وہ معنی ہوتا ہے دینا۔ ایک ہوتا ہے ایتاء، ایک ہوتا ہے اعطاء۔ ایتاء ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا اور پھر واپس بھی لے سکتا ہے، عارضی طور پر آپ کسی بندے کو اپنا مکان دیں استعمال کرنے کے لیے، واپس لے لے، لیکن اعطاء کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز بلا معاوضہ دینا، اور اس طرح دینا کہ دے کر اس کو اس کا مالک بنا دینا۔ رب کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر کی نہر عطا ہی نہیں کی، ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب یہاں اگر حضور جنت کی نہر کے اس مالک ہیں تو کیا اس سے شرک تو نہیں آئے گا کہ اللہ بھی اس نہر کا مالک اور رسول اللہ بھی اس نہر کے مالک؟ اس کا جواب یہی ہے، آپ سے کوئی پوچھے یہ گھر کس کا ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں توجہ وہ میرا ہے، آپ کہتے ہیں گھر میرا ہے، یہ شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہو گیا۔ آج یہ عجیب شرک کا وسوسہ امت کے دل میں ڈال دیا گیا، بات بات پر شرک کا فتویٰ، اگر حضور مالک ہیں تو اللہ بھی مالک ہے، شرک ہو گیا، لہذا حضور مالک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہوں اور شرک نہیں ہے تو رسول اللہ جنت کے مالک ہوں تو شرک کیوں ہوگا؟ پھر ماننا پڑے گا میں گھر کا مالک مجازی طور پر ہوں، حقیقی طور پر مالک خالق ہے، بنانے والا ہے۔ ایسے ہی جنت کا خالق اللہ، نہر ہو حوض کوثر ہو اس کا خالق اللہ، لیکن محبوب کو عطا کرنے کی شان کرم کو حد تک بیان کرنے کے لیے فرمایا محبوب بنائی ہم نے ہے، ہم نے ملکیت آپ کی فرما دی ہے۔
حضور کی عزت یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے حبیب مکرم آپ کو کوثر یعنی نہر کوثر عطا فرما دی۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی علماء نے لکھا اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ میدان حشر میں ایک بہت بڑا حوض ہے، اور ابتداءً پانی جب نہیں ملے گا تو شدید پیاس لوگوں کو ہوگی۔ ایسے عالم میں ہر زبان خشک ہوگی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ رب العالمین نے مجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا حوض ہے۔ یہاں یہ کنفیوژن نہ ہو کہ نہر کوثر وہ جنت میں ہے، حوض یہ میدان محشر میں، الگ الگ مقام ہیں، لیکن وہاں جب خلق خدا ساری جمع ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا اور شدید پیاس کا عالم ہوگا۔ اس پیاس کے عالم میں جب لوگ گھبرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوض کوثر دیا۔ میرے محبوب ہم قیامت کو آپ کی عظمتیں آشکارا کریں گے، اس وقت آپ کو حوض دیں گے، آپ اللہ کے اذن سے اس سے جام بھر بھر کر لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ وہ حوض کتنا بڑا ہوگا؟ ضرورت کے تحت انتظامات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو حوض کوثر ملا اور آپ کی امت کی تو کوئی حد نہیں، وہ حوض کوثر کتنا ہے بتا؟ فرمایا لوگو جس قدر زمین سے لے کر آسمان تک خلا ہے، اتنا میرے حوض کوثر کی چوڑائی ہے۔ جن کے لیے اب اونچا بولیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ اس کی چوڑائی اتنی ہے اور لمبائی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر خیال آیا بہت سے لوگ ہوں گے، ایک حوض سے تو اہل پردادن خان بھی مشکل پانی پیتے ہیں، لیکن وہ حوض اتنا بڑا ہوگا، لیکن اگر وہاں لوگ جائیں گے تو پیالے کتنے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پیالے کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے۔ بولو جتنے آسمان پر ستارے کتنے ہیں یہ کون جانتا ہے؟ سائنسدان آج کہتے ہیں کہ جب تم رات کو آسمان دیکھتے ہو نا، تمہیں ایک کہکشاں نظر آتی ہے، اس کے اندر کروڑوں ستارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں ایک کہکشاں نظر آتی ہے، اللہ نے کروڑوں کہکشائیں بنائی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا علم ہے۔ اب اللہ کا علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے رب کے علم میں سے کوئی نہیں جان سکتا الا ما شاء، مگر جتنا رب چاہتا ہے اپنی کسی بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ الا بما شاء، جتنا رب چاہتا ہے وہ رب کے دیے ہوئے علم سے۔ حضور نے بتایا، آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ چوڑائی لمبائی؟ فرمایا اتنی۔ ستارے اس کے پیالے کتنے؟ فرمایا آسمان کے ستاروں جتنے۔ صحابہ خوش ہو گئے، اگر پیالے اتنے ہوں گے تو پھر یقیناً ساری امت سیراب ہوگی۔ یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ امت بہت بڑی ہوگی، اور حوض کوثر وہاں بڑی شدت کی پیاس ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہیں، وہی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم قیامت کے دن آئیں تو تیرے محبوب کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے۔ یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، کہیں آمین۔ یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ
اس مشکل گھڑی میں ہمیں تیرے محبوب کی سنگت نصیب ہو جائے۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں علماء نے کہا واللہ ہمارے قلم ختم ہو گئے، سورہ کوثر کے معنی ختم نہیں ہوتے۔ حوض کوثر کے ہم سب طالب ہیں کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چند لوگوں کو حوض کوثر پر میں پانی نہیں دوں، اللہ ہمیں ان سے نہ کرے۔ میں وہ بھی چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ کل ہم حوض کوثر کے مستحق بن سکیں۔ ضمناً چلتے جائیں گے انشاءاللہ جتنا بیان ہو سکا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہتھیار اٹھائے گا، فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے اس کو میرا حوض کوثر کا جام نصیب۔ اس سے پتہ چلا امت کی مخالفت، امت سے ٹکراؤ اور امت میں لڑائی اور بھڑاؤ والا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے امت میں یگانگت رہے اور امت میں فساد نہ ہو، بلکہ امت میں اتفاق، امن اور سکون کا ماحول ہو۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے جو لوگ بلا وجہ آپس میں جھگڑے کرتے ہیں نا اور دشمنیاں اٹھا کر مسلح ہو کر پھرتے ہیں، دیکھیں نا ایک آدمی ہے آج جب وہ محفل میں آتا ہے 3-4 کلاشن کوف والے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، لیکن ایک دشمنی کی بھی دلیل ہے۔ کوئی کہتا ہے جی دشمنی ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں جی پتہ چلا نا MNA صاحب آ رہے ہیں، اگر فخر کے لیے ہے تب بھی باعث عذاب ہے، اور اگر دشمنی کے لیے ہے تو ہم امت کو چاہیے اس قتل و غارت، اس فتنہ و فساد کے ماحول سے بچیں، کیونکہ حضور نے فرمایا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ہم پر ہتھیار اٹھائے گا اس کو میرا جام کوثر نصیب۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک اور حدیث میں آیا جس نے ملاوٹ کی اسے حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، لہذا ملاوٹ سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ آج اپنے معاملات میں ملاوٹ سے بچیں اور اپنے معاملات درست کریں تب ہمیں حضور کا قرب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ بعض لوگ حضور کے پاس آئیں گے، یہ حدیث عام بیان کی جاتی ہے توجہ سے، وہ لوگ آئیں گے اور جب آئیں گے سرکار کے پاس تو ملائکہ وہ کہیں گے ہم آپ کی امتی ہیں، ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے، آپ انہیں حوض کوثر کا جام نہ دیجئے، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا۔ آج آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی باتیں داخل کر لی، دین کے اندر نئی چیزیں شامل کر لیں، لہٰذا اس لیے جو رسول اللہ کے بعد دین میں نئی باتیں داخل کرے گا وہ بھی جام کوثر کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس سے بعض لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ جی دیکھو حضور کے دور میں 11ویں نہیں تھی لہذا آج دین میں داخل کر دی گئی، لہذا 11ویں والوں کو جام کوثر نہیں ملے گا۔ میلاد نہیں تھا، میلاد منانے والوں کو حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، یہ کام نہیں تھا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ اس طرح چلیں گے تو بتائیں سالانہ دینی اجتماعات کرنا کیا حضور کی سنت ہے؟ کیا حضور کے دور میں تھا؟ صحابہ کے دور میں تھا؟ ہر نئی چیز بری نہیں ہے، ہر وہ نئی چیز بری ہے جس کی دین میں اصل نہ ہو۔ اور 11ویں کی اصل ہے ایصال ثواب۔ بولو کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھ کر کوئی تبرک تیار کر کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب حضور کی ساری امت کو پہنچا، پہلے انبیاء کو، پھر صحابہ کو، پھر تابعین کو، پھر اولیاء اور غوث پاک کو بطور خاص۔ ایک ایصال ثواب ہے۔ کیا ایصال ثواب اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ میلاد کی اصل ہے رسول اللہ کی ولادت کے دن کو یاد رکھنا۔ کیا حضور کی ولادت کے دن کو حضور نے یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس پر اللہ کی اطاعت، اہتمام، حضور نے اہتمام کیا۔ ایک الدکتور محمد عبدہ یمانی، یہ عرب کے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ ذکی یمانی جو سعودی عرب میں سابق وزیر تیل ہیں ان کے بھائی ہیں۔ الدکتور محمد عبدہ یمانی
ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ، بولیے صلی اللہ۔ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، لوگوں سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، سوموار کے دن ہی مجھ پر اللہ کا قرآن آنا شروع ہوا، یہ دو نعمتیں مجھے پیر کو ملی، میں ہر پیر کو روزہ رکھ کر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتا ہوں۔ علامہ الدکتور محمد عبدہ یمانی نیچے لکھتے ہیں گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کے دن کو اہتمام سے یاد کرنا امت کے لیے سنت بنا دیا۔ گویا بیسیکلی حضور کے یوم ولادت کو یاد رکھنا، اس میں روزہ رکھنا، اس میں مزید پھر باتیں اس کے تحت آتی ہیں، ایصال ثواب کرنا، تبرک اور خیرات کرنا۔ اس لیے ہر نئی چیز بری نہیں ہے، بلکہ بری وہ ہے جو دین سے ٹکراتی ہے۔ آج ہم جلسے میں آتے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں جب ہمارے علماء آتے ہیں، بولے لگاتے ہیں، بولو سارے لگاتے ہیں۔ کیا حضور جب تشریف لاتے تھے محفل میں صحابہ نعرہ لگاتے تھے؟ صحابہ کے دور میں صحابہ صدیق اکبر مجمع میں آتے، صحابہ نعرہ لگاتے، حضرت علی آتے نعرہ لگاتے۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت کی لائن لگا کر یہ سارے نیک کام اگر گمراہی قرار دو گے، پھر علماء کی توقیر کے لیے نعرے لگانا یہ بھی بدعت ہوگا۔ پتہ چلا ایکچولی ہر چیز نئی بری نہیں ہے، وہ چیز بری ہے جس سے رسول اللہ کے دین میں خلل آتا ہے۔ اگر حضور کے دین میں فروغ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، تو وہ چیز بری نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ میلاد کی محفل قائم کرنے سے کیا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج محفل میلاد ہے، سرکار کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ساتھ آپ کی امت کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ آگے جا۔ اس لیے بہرحال حوض کوثر کا جام پانے کے لیے ہمیں شریعت پر چلنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے، بولیے آمین۔ علماء کرام نے فرمایا کوثر کے کئی معنی ہیں، اس کی تشریحات میں پہلی نہر کوثر، دوسری حوض کوثر، اور ایک اس سے مراد ہے حضور کی نبوت۔ کیوں؟ توجہ، کوثر یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، اور مبالغہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اونچے بولے، مبالغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ مثلا وہاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا، ستار بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ مبالغہ کا معنی میں کثرت ہوتا ہے۔ فرمایا الکوثر کثرت مفرط لا حد لها، کوثر کا معنی ہے کوئی چیز اتنی زیادہ جب ہو جائے اس کی حد نہ رہے۔ عرب والے کہتے ہیں یہ کوثر ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو بھی دیا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب دیا۔ یا اللہ بے حد و بے حساب صفت ہے، موصوف نہیں ہے۔ مثلا کیا علم زیادہ دیا، حسن زیادہ دیا، نبوت زیادہ دی، امت زیادہ دی، اخلاق زیادہ دیے، آپ کو مرتبے زیادہ دیے۔ علماء نے فرمایا رب نے یہ نہیں کہا، ہم نے نبی کو علم زیادہ دیا، حسن زیادہ دیا، خلق زیادہ دیا، فلاں چیز فرمایا۔ اللہ نے کہا ہم اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا، جو دیا بے حد عطا فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو نبوت بھی دی، تو وہ جس نبوت کی کوئی حد، ہاں یاد رکھیں اللہ کا یہ مقابلہ نہیں ہے، مخلوق کی بات ہے۔ آپ کی نبوت کا معاملہ کوئی نبی قوم کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک زمانے کا نبی بن کر آیا۔ جب تیرے میرے نبی آئے، انا اعطینا کل کوثر، اے النبوت، اے حبیب ہم نے آپ کو ایسی نبوت دی جو ساری حدوں سے ماورا ہے، نہ زمانے میں نہ مکان میں نہ قوموں میں مقید ہے۔ اس کی حدیں کیا ہیں؟ کائنات کے جس کنارے تک خدا کی خدائی ہے، محمد کی مصطفیٰ ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کائنات میں جس چیز کا اللہ اللہ ہے، اس چیز کا مصطفیٰ رسول بن کر آ گیا۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، بولو جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا بھی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر میں حضور کی عالمگیر نبوت کا عقیدہ بیان کیا۔ اب توجہ، ان کا سے مراد ہے فرش والے، ان سے مراد ہے عالم بالا کی مخلوق۔ حضور ان کے بھی رسول ہیں، بولو حضور ان کے بھی رسول۔ حد کر دی نا۔ اب میرا سوال ہے، توجہ، جب جس چیز کا اللہ خالق ہے، اس چیز کی طرف رسول اللہ رسول بن کر آئے، اب بتاؤ مرزا قادیانی کی نبوت کے لیے کوئی جگہ خالی رہی؟ وہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہے کوئی چیز؟ یہ ہے کمال۔ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا کی، لا حد لہ فی الزمان ولا حد لہ فی المکان۔ اے میرے مصطفیٰ تیری نبوت کی نہ حد زمانوں میں ہے نہ مکانوں میں ہے، تو ساری کائنات کے لیے از اول و آخر میرا رسول بن کر آ گیا۔ انا اعطینا، اونچے بولیں انا اعطینا۔ اس لیے اب کوئی رسول نیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں ہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا۔ انا اعطینا کل کوثر، آپ کو نبوت ایسی عطا کی گئی جس کی حد خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا کتنے تارے کھلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ انا
اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب یہ نادان صرف یہ کہتے ہیں تیرے بچے نہ رہے تیرا نام نہیں رہے گا، ہم نے تو تیرا نام نبوت کے ذریعے آفاق میں بلند کر لیا۔ حضور کی امت کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہوگی؟ اللہ کی ساری دھرتی حضور کی نبوت کے نور سے منور ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا کی جو کثرت والی ہے، ظاہر میں بھی کثرت والی ہے، باطن میں بھی کثرت والی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ تمام معنی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تفاسیر کا نچوڑ ہے کہ اس کے 16 سے لے کر 21 تک معنی ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ جب تک ہم تھکیں گے نہیں تو حضور کی تعریف کریں گے۔ کوثر کا ایک معنی ہے قرآن کریم، بولی ایک معنی کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایسا کلام عطا کیا جو اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے کثرت والا ہے۔ کوئی کتاب اللہ کی صرف احکام لے کر آئی، کوئی کتاب اللہ کی صرف اذکار لے کر آئی، کوئی کتاب صرف اللہ کے وقت کے نبی کا بیان لے کر آئی۔ اے حبیب ہم نے آپ پر وہ قرآن نازل کیا جو نبیوں کا بیان بھی ہے، اللہ کے اذکار بھی ہیں، لوگوں کے لیے احکام بھی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے، انسانیت کا کوئی مسئلہ اگر ہوگا تیرا قرآن اس کا حل پیش کرتا ہی چلا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر سے ایک معنی مراد ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے ایسی کتاب دی جو اپنے معارف، جو اپنے مطالب کے اعتبار سے کثرت رکھتی ہے اپنے اندر۔ یہی وجہ ہے ایمان سے بتائیں کوئی آدمی قرآن کے علوم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کسی کو دعویٰ نہیں، کسی کو دعویٰ نہیں۔ آپ اور میں، ہم کس باغ کی مولی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ کی قسم عرب ہو کر بھی قرآن سمجھنے میں رسول اللہ کے محتاج تھے۔ آج وہ لوگ جو ائمہ کی تقلید پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سی بات ہے قرآن و حدیث کی جو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ سے پوچھیں، ہم امام شافعی سے پوچھیں۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کیا ہر غیر مقلد آدمی خود قرآن سمجھتا ہے؟ کیا ہر غیر مقلد آدمی قرآن سے اپنے احکام خود اخذ کر سکتا ہے؟ روزے کا بیان آیا، قرآن کریم نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اے لوگو، آج کا دور تو نہیں نا ڈیجیٹل دور، وہ پہلا دور 1450 سال قبل روزے کا حکم آیا۔ ایمان والو، یہودیوں اور ہمارے روزے میں فرق ہے۔ یہودیوں کا روزہ رات کو بھی شامل تھا، ہمارا روزہ رات کو شامل، اسی لیے ہم روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں رات پوری آنے دو، ہم نے کہا یا ساری رات آنے دو یا پھر جو ہی سورج غروب ہو جلد روزہ کھولنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ یہودی رات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو، تمہیں اجازت ہے، تو میرے رحمت للعالمین نبی کی امت ہو، ادھر سورج غروب ہو روزہ کھول دو، رات کھاتے رہو پیتے رہو، اپنی منقوہ بیویوں کی قربت حاصل کرو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت کب تک ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ کالا اور سفید دھاگا فرق واضح ہو۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ ایک کالا دھاگا رکھ لیا، ایک سفید رکھ لیا، دیکھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، جب تک اتنی روشنی مشرق میں نہیں آ گئی کالے اور سفید دھاگے میں امتیاز ہو، صحابہ کھاتے رہے۔ اگلے دن بات ہوئی جن میں عدی بن حاتم بھی شامل تھے، انہوں نے کہا یار کہاں تک ہم کھاتے پیتے رہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو دھاگا رکھا اور دیکھتا رہا، ہے صحابی، مادری زبان عربی ہے، کہتا ہے میں نے کیا کیا، 2 دھاگے رکھے کالا اور سفید، کھاتا رہا یہاں تک کہ اتنی روشنی چمک گئی کہ
دونوں کا فرق واضح ہوا۔ میں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہی بات عرض کی گئی، حضور مسکرائے۔ اب ہیں صحابی، ہیں عربی، کیا قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھے؟ توجہ، آج غیر مقلد کہتے ہیں ہر بات ہم خود قرآن سے لے لیں گے۔ میں نے کہا صحابہ نہیں لے سکے۔ آپ نے فرمایا صحابہ من الفجر والی بات ہے، کائنات پر جب رات چھاتی ہے نا، کالی رات چھا جاتی ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے، ایک سفید سی روشنی نکلتی ہے لمبائی میں، اس پر بھی کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ جب اتنی فجر ہو جائے کہ ادھر چوڑائی میں سیاہی اور سفیدی کی لائن واضح ہو جائے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اب صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، سمجھانے والے مصطفیٰ کے بغیر تجھے اور مجھے دین کسی سمجھانے والے امام کے بغیر کیسے سمجھ آئے گا؟ کوئی نہیں سمجھ آئے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ لہٰذا قرآن کریم، کوثر کا ایک معنی ہے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قرآن عطا کر دیا جو بہت زیادہ مسائل کو گھیرے ہوئے ہے، بلکہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر چیز اس قرآن میں ہے، یہ الگ بات ہے تمہیں علم ہے یا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا، اتنا بڑا وزن ہو جائے کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ یہ حضرت علی کا علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن کے بارے میں مجھے اتنا علم حاصل ہے کہ اگر میری سواری کا ڈھنگا گم ہو جائے میں اس کو اللہ کے قرآن کی روشنی میں تلاش کر سکتا ہوں۔ ہمارا علم کتنا ہے؟ پتہ چلا قرآن کریم سمجھنے کے لیے فہم چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، احمد ابن حنبل، یہ امت کے 4 وہ امام مجتہد ہیں جنہیں اللہ نے قرآن و سنت کی ایسی سمجھ دی کہ حضور کی ساری امت ان کی پیروی کر رہی ہے۔ اور میرے کریم نے فرمایا کبھی میری امت گمراہی پر جمع، اس لیے پتہ چلا تقلید ہی رسول اللہ کے دین کی تفسیر ہے، اس کے بغیر دین سمجھ۔ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا کیا۔ ایک معنی علماء کرام نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا۔ کیا؟ اخلاق کریمانہ اتنے دیے جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی عادات اطوار، آپ کے خلق کو اللہ کریم نے عظیم کا ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب یہ نادان تمہیں مجنوں کہتے ہیں، مجنوں تو اور ہوتا ہے میرے حبیب، میں رب کہہ رہا ہوں مجھے قسم ہے تم مجنون نہیں، ہم نے تو تمہیں خلق عظیم کا شاہ سوار بنا کر بھیجا۔ تیری جیسی عقل مندی والی عادات کس کو ملیں گی؟ یہی وجہ ہے حضور کے اخلاق کریمہ کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بے حد و بے حساب اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کیے، اور اپنے وہ مانوی کثرت کی وجہ سے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد حضور کے علوم ہے۔ گویا فرمایا اے میرے نبی ہم نے جو آپ کو علم دیا وہ بھی کثیر ہے۔ بولیے وہ بھی کثیر ہے۔ دینے والا علم حضور کو کون ہے؟ بولیے اللہ۔ لینے والے حضور ہیں، حضور کے علم کا عالم کیا ہے؟ اسی لیے حضور نے بہت سی باتیں پہلے بتا دی۔
اسی لیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا، ہم نے اپنے نبی کو علم عطا کیا، اور کس قدر علم عطا کیا، فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اے لوگو میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل۔ یہ آیت اتری نا تو کچھ لوگ کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں، اندر کالے ہوتے ہیں، منافق اندر سے کالے تھے، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے حضور، انہوں نے تو کہا نا حضور کہتے ہیں کہ فرمان تو اللہ کا تھا، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں غیب بتانے پر بخیل نہیں، اگر محمد کو پتہ ہے غیب کی خبروں کا تو بتائیں ہماری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سرکار کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو حضور جلال میں آ گئے، آپ نے منبر لگایا اور فرمایا بلاؤ لوگوں کو، منافق بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، فرمایا ما بال قوم قد طعنوا فی علمی، اس قوم کا برا انجام کتنا ہوگا جس نے میرے علم پر اعتراض کیا۔ اب پوچھو، سرکار نے جلال میں 3 مرتبہ فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ آدمی حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور کہنے لگا، سوال کیا، حضور نے جواب دیا، حضرت عمر یوں ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجئے، واللہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، یہ منافقوں نے کی ہیں۔ حضور بار بار فرماتے رہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ تو رب العالمین نے محبوب کریم کو علوم کی وہ انتہا عطا کی جس کو عام مخلوق جان سکتی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بے حد علم، بے حساب علم عطا کیا۔ اس سے یہ نہ آپ سمجھیں کہ اسی طرح جب حضور شب معراج واپس آئے، مکہ والوں نے کہا 1 مہینے میں تو بندہ مسجد اقصی صرف پہنچتا ہے، اور تمہارے محمد بولیے صلی اللہ، یہ ان کا جملہ تھا، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عالم بالا سے بھی ہو کر آیا۔ اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو کہو۔ آ کر کہنے لگے بتاؤ اے محمد صلی اللہ، بتاؤ مسجد اقصی کا ماحول کیسا ہے، نقشہ کیسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال گیا مالک میں تو تیری نشانیاں دیکھنے میں محو تھا، انہوں نے مسجد اقصی کا سوال کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے۔ اب اگر اندر سے مخلص ہوتے تو مان لیتے، صدیق نے تو بغیر تفصیل کے مانا تھا۔ ایک کافر نے کہا ابو بکر تیرا ساتھی محمد کہتا ہے کہ راتوں رات میں اللہ سے مل کر آیا، عالم بالا سے ہو کر آیا۔ پہلے اس نے کہا اگر کوئی آدمی کہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا آ گیا واپس، یہ بات قابل تسلیم ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے سمجھا بات بن گئی، کہنے لگا وَيَقُولُ صَاحِبُكَ هَكَذَا، تیرا ساتھی محمد بھی یہی بات کہتا ہے۔ حضرت صدیق جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا بدبخت، عام بندہ کہے میں نہیں مانوں گا، مصطفیٰ سے بڑی بات بھی کہے تو ابو بکر مانے گا۔ یہ آپ کے علوم کی وسعت کا عالم تھا کہ آپ نے سب کچھ دیکھ کر بتا دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب دیا۔ اللہ کی قسم اور تو اور رہا، میرے نبی نے آنے والے دجالوں، آنے والے کذابوں، ان کی نشانیاں بھی بتائیں، ان کی تعداد بھی بتائی۔ مرزا قادیانی نے کہا، کبھی کہا میں آنے والا مہدی ہوں، کبھی کہا میں آنے والا عیسیٰ ہوں۔ ہم نے کہا لعنتی، ہمارے نبی نے تو حضرت عیسیٰ کا سارا نقشہ ہمیں پہلے بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا عیسیٰ اس حال میں آئیں گے، گندمی رنگ ہوگا، حسن کا پیکر ہوگا، اور جب شام کی مسجد کے مینار پر اتریں گے عجیب حسن کا عالم ہوگا۔ امام مہدی بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ مسجد میں آئیں گے اور اس حال میں آئیں گے کہ معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ ابھی نہائے ہیں اور زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضور نے تو وہ قطرے بھی بیان کر دیے۔
پھر فرمایا جب آئیں گے نا لوگ کہیں گے آپ جماعت کروائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میرے کریم نے اس امت کی عظمت بیان کی، فرمایا اے میری امت کیف انتم وفیکم عیسی ابن مریم و امام منکم، اے میری امت اپنا مقام دیکھو، تمہاری شان کس قدر بلند ہے کہ عیسی بن مریم آئیں گے نماز پڑھیں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا، امام میری امت میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی۔ یہ وہ امام ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کو کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیں، آپ فرمائیں گے امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، حضور نے یہ ساری باتیں اپنے علم سے بتائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی وسعت علمی سچی بات ہے، یا دینے والا جانتا ہے، بولو یا لینے والا جانتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لہٰذا اس غیب کے جاننے میں اللہ کے محتاج ہیں، لہٰذا محتاج اور محتاج علیہ کبھی برابر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا حضور کا علم مخلوق کے لحاظ سے بے حد ہے، کیوں؟ الکوثر ہی الکثرۃ المفرطۃ لا حد لہا، کوثر وہ کثرت ہوتی ہے بے انتہا جس کی حد نہ ہو، لیکن مخلوق کے بدلے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک سمندر ہو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس سے ایک چڑیا چونچ میں پانی لے، آپ نے فرمایا چڑیا کی چونچ کے پانی کو جو نسبت سمندر سے ہے وہ بھی رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے نہیں، کیونکہ حضور کا علم مخلوق کا ہے، اللہ کا علم خالق کا ہے۔ بتاؤ یہ شرک ہے؟ اللہ کی قسم حد کر دی وضاحت کرنے میں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم بولیے صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا اور اتنا علم دیا اس کی حدیں مخلوق نہیں جانتی، اللہ کریم نے اس کے اندر حضور کے علوم کو بیان کیا، اور ایک معنی امام رازی نے فرمایا چونکہ کافروں نے کہا تھا کہ محمد کے بیٹے مر گئے، نعوذ باللہ محمد بے اولاد ہو گئے، بے نسل ہو گئے، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تو آپ کو بے پناہ اولاد عطا کی ہے، اگر اولاد جسمانی ہو تو وہ جتنے حسن و حسین کی اولاد ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، کیونکہ میرے کریم نے حسنین کریمین کو دیکھا، آپ نے فرمایا لوگو ہازان ابنایا و ابنا بنتی، یہ حسن و حسین میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں۔ خود مصطفیٰ نے حسنین کو بیٹے کیوں کہا؟ گویا بتا دیا لوگو اوروں کی نسلیں بچوں سے چلیں گی، میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور حسن و حسین کی اولاد یہ حضور کی اولاد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اولاد بھی بہت زیادہ دی، حبیب کیا ہوا؟ ہم نے دو بیٹے لیے، قاسم لیا، عبداللہ لیا، پھر جا کر بعد میں حضرت ابراہیم ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے، بظاہر تین بیٹے لیے، لیکن فاطمہ سے ہم قیامت تک آپ کی نسل کو جاری رکھیں گے۔ اب بتائیں دنیا میں امام حسن و حسین کی اولاد کتنی ہے؟ کتنے سید ہیں؟ یہ ہے الکوثر۔ آج جنہوں نے نعوذ باللہ حضور کو کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور بے نسل ہیں، بے اولاد ہیں، بے نام ہیں، ان کا نام آپ کو بھی نہیں پتہ، عام بندوں کو بھی نہیں پتہ، لیکن حضور کی اولاد نگر نگر، شہر شہر، ملک بملک موجود ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اور یہ ایسے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر یہ اتنے باکمال سید ہیں کہ حضور کی نسل ہونا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و جداد یہ گیلانی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، لیکن جب گولڈا میں آ کر آپ کے دادا جان نے ڈیرا لگایا تو گولڈا کے آس پاس وہ لوگ تھے جو بناوٹی سید تھے اور صحابہ کرام کے دشمن تھے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تو سید ہیں ہی نہیں، یہ سید ہیں نہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان ایک محفل میں تھے، وہاں لوگوں نے بتایا جناب یہ علاقے کے پیر کہتے ہیں کہ یہ سید نہیں ہیں، بناوٹی سید ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دادا جان نے اس وقت امامہ پہنا ہوا تھا، آپ نے امامہ سر سے اتارا اور اس طرح محفل میں رکھ کر ان نام نہاد سیدوں کو جن کا دل بغض صحابہ سے کالا تھا، فرمایا اگر کسی آدمی کے دم میں دم ہے تو یہ ہے اولاد زہرا کی پگڑی، اٹھاؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ ان میں سے جو بڑا نامدار آدمی تھا اٹھا، ہزار اس نے زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلی، بار بار اٹھے، پھر آرام سے سید چنن شاہ اٹھے اور اٹھا کر وہ امامہ اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا سن لو یہ 14 طبق کی عزت کا امامہ ہے، یہ حضور کی اولاد کی نسبت کا امامہ ہے۔ اصلی سید اتنا زور رکھتے ہیں، کاش اصلی ہو، لیکن اصلی وہ ہے جس کا عقیدہ رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بد عقیدہ آدمی اصلی نہیں رہتا، اس کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر اولاد عطا کی۔ حسنین کریمین کو خود حضور نے زبان نبوت سے اپنے بیٹے قرار دیا اور تصویر میں بھی اللہ نے کرم کیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی حدیث مروی ہے سیاشتہ میں، اور حضرت علی سے بھی مروی ہے کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی تصویر تھی، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی تصویر تھی۔ گویا اللہ نے اپنے نبی کا حسن ان دو بچوں کو دیا تاکہ پتہ چل جائے ظاہر میں بھی میرے یہ بچے ہیں، باطن میں بھی میرے یہ بچے ہیں، ان سے اللہ میری اولاد چلائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ان دونوں بچوں کا عجیب نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سے بطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، کہ ان کے بدنوں میں حضور کے نور کی تنویر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ور نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ خط توأم کیا ہوتا ہے؟ ایسے متوازی دو خط کھینچے جائیں نا، ان کو خط توأم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ریاضی میں بڑے ماہر تھے، کہتے ہیں گویا حسن و حسین دونوں جب خط ملتے ہیں تو مصطفیٰ کی شکل بن جاتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور پھر یہ سید کیسے ہیں؟ ایمان سے بتائیں، اللہ نے جو سنیوں کو سید دیے، میں پروفیسر صاحب دوستوں کو بتا رہا تھا، عراق کی زیارات میں روح بڑی مجروح ہوئی، بعض جگہ قباحتیں، بدعتیں اور خرافات دیکھ کر بہت دل زخمی ہوا، لیکن میں نے دوستوں کو کہا یہاں آپ کے دل زخمی ہوں گے، لیکن آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، ان کو سامنے رکھیں۔ ہم حضرت علی کی بارگاہ میں، کتنا ظلم ہے کہ حضرت علی کے مزار پر نماز جمعہ بھی نہیں ہوتی جو عین فرض ہے۔
اس قدر وہاں قباحتیں، بدعتیں اور بری حرکات ہیں، دل بہت زخمی ہوا۔ لیکن یقین جانے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، میرے دوستوں سے پوچھ لیں، جب بغداد شریف آئے حضور غوث پاک کے مزار پر طریقہ یہ ہے، ہر اذان سے 15 منٹ پہلے اوپر والے لاؤڈ سپیکر پر کلام اللہ کی تلاوت شروع ہوتی ہے، ایک سحر طاری ہے، پورا ماحول یوں پتہ چلتا ہے جیسے آج بھی غوث پاک کی نورانیت اور روحانیت نظر آ رہی ہے۔ اور پھر ہر روز عشاء کی نماز کے بعد وہاں جو امام صاحب یا مکبر ہیں، اب ہمیں تفصیل نہیں پتہ ان کا مرتبہ، وہ روزانہ ذکر کرواتے ہیں، اور یقین جاننے کہ کلمے کا ذکر اس میں بیٹھ کر میں نے زندگی میں کسی محفل ذکر میں اتنا سرور نہیں پایا جتنا سرور غوث پاک کی مزار پر پایا۔ یہ وہ سید ہے، یہ وہ رسول اللہ کی آل ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، وہ اولاد دی جو کثیر صفات کی عمل ہوگی۔ ایک پیر میر علی شاہ صاحب کا جواب کون لائے گا جس نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو ذلیل کر کے رکھ دیا؟ بہرحال انا اعطینا کل کوثر، اس کی تفسیر اگر بیان کرتے چلے جائیں واضح بات ہے رات ختم ہوگی۔ اس سے ایک مراد آپ کی اولاد پاک ہے، لہٰذا جو اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو نسبت دی ہے۔ ایک جگہ سادات کانفرنس تھی اور خطاب میرا رکھا گیا، میں نے سادات کی نسبت اور اس پر جو باتیں مجھے قرآن و سنت سے ملی میں نے کی، لیکن میں نے کہا ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، جب ایک نسبت مثلا مجھے حضور ضیاء الامت سے نسبت ہے نا، یقین جانے میں بہت سے کام اس لیے نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کہیں حضور ضیاء الامت پر تنقید نہ آئے، نسبت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سادات کو اپنے مقام کا پاس رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت امام جعفر صادق، اب یہ لوگ ایک ایک کیسے ہیں۔ بغداد شریف میں ہمارا ابتدائی سٹیج جس ہوٹل میں تھا اس کا نام تھا ہوٹل ویسے تو فندق کہتے ہیں، اس کا پورا نام تھا فندق جنت الجواد، یہ اس کا پورا نام تھا، اور یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار کے بالکل قریب تھا۔ اور عجیب منظر تھا، ایک جانب دریائے دجلہ اور دوسری جانب وہ ظاہری دریا دجلہ چل رہا تھا، دوسری جانب موسیٰ کاظم کا روحانی دریا چل رہا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ہمارے اولیاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر جو دعا قبول کی جائے خلوص سے وہ عموماً قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے میں بڑا اس کا اثر ہے۔ لیکن برادران اسلام بتائیں، ایک ایک سید ایسا ہوا جس نے حضور کے دین کو رنگ لگا دی، اصل سید وہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس بات کو پاس ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عطار نے لکھا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق نے ایک بڑی پیاری بات کی، سادات سے عقیدت رکھنے والے لوگ بطور خاص سنیں۔ امام جعفر صادق آپ نے اپنے دوستوں کو کہا ہے میرے عزیزو، آپ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے پاس بیٹھتے ہیں، آؤ آج ایک عہد کریں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے بخش دیا میں آپ لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں۔ یہ ہے لاجپال لوگوں کا انداز۔ فرمایا اگر جعفر صادق بخشا گیا، حسین کا پڑپوتا بخشا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اگلا جملہ سنیں جو یہ کہتے ہیں نا، ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے جی ہم سید ہیں تم امتی ہو۔ میں نے ایک کو کہا آپ امت سے نکل رہے ہیں، یہ کام تو مرزا نے کیا تھا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سیدوں کے گستاخ نہیں، واللہ ہم تو سادات کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن سادات بھی دین کی حدیں نہ توڑے۔ سید بھی حضور کی امت ہے، اور تو اور رہا مولا علی اور حسنین بھی حضور کی امت ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام جعفر صادق نے کہا اگر میں بخشا گیا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے سفارش کروں، اور اگر تم بخشے گئے تو وعدہ کرو جعفر صادق کی سفارش کرو۔
امام جعفر صادق کوئی عام آدمی ہے، عالم ہے اور بہت بڑا آپ کا مقام ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان امام جعفر کی صحبت میں بیٹھنا عزت سمجھتا ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ، وہ آپ کی محفل میں بیٹھنا عزت سمجھتے تھے، شرف، برکت، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بخشے گئے سفارش کرنا اللہ جعفر صادق کو بخش دے۔ لوگوں نے حیرانگی میں کہا آپ عالم ہیں، عارف ہیں، آپ نیک ہیں، صادق آپ کا لقب ہے، آپ رسول اللہ کی نسل میں سے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بخشے جائیں اور آپ نہ بخشے جائیں؟ تو سنو امام جعفر صادق کا جواب، یہ تھے سچے سچے سید۔ آپ نے فرمایا عزیزو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری سفارش کروں گا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین قیامت میں فرمائے اے جعفر میں نے تمہیں نسل رسول اللہ میں پیدا کیا، تو نے رسول اللہ کی نسل ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اگر میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تم سفارش کرنا تاکہ ہم بخشے جائیں۔ اتنا احساس تھا، یہی دین ہے، اصل دین ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید بھی ہے، ایمان اللہ کا خوف بھی ہے۔ اللہ سے اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ بے عمل ہو جائے کہ جی اللہ فضل نال بخشے گا، عمل دی لوڑ نہیں، ہر وقت ڈرو، ادھر امید بھی رکھو کہ اگر کوئی بخشا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نہیں بخشا جائے گا تو شاید وہ عمر بن خطاب ہو۔ اس لیے حضرت عمر خوف خدا میں اتنے روتے تھے کہ صحابہ پر رقت طاری ہو جائے۔ اقتبا نماز پڑھا رہے تھے، سورہ القاریہ حضرت عمر پڑھ رہے تھے، آپ کے رونے کی اور ہچکیوں کی آواز تیسری صف تک جا رہی ہے، اتنا خوف خدا۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں اگر اعلان ہو کہ سب لوگ نہیں بخشے جائیں گے، ایک بخشا جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ آج بگاڑ اس لیے ہے کہ بشارتوں والوں نے ہمیں بے عمل کر دیا اور عمل کی نوید سنانے والوں نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ یہ دونوں باتیں نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرے بھی اور خدا کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ بہرحال انا اعطیناک الکوثر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اعلیٰ انداز میں عطا کی۔ فرمایا اے میرے حبیب اب میں تقریر کلوز کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں بھی تھک گیا، آپ بھی تھک گئے۔ فصلی لربک وانحر، جب ہم نے اتنی نعمتیں اے حبیب آپ کو دیں تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں۔ بولیے رب کے لیے، اونچا بولیں رب کے لیے۔ میرا سوال ہے کیا حضور پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولو پڑھتے تھے، لیکن گویا کہ میں حبیب مکرم جب تیرے دشمنوں کا جواب میں دوں، جب آپ کو دل آزاری کرنے والوں کو ان اعتراضوں پر تمہیں تسلیاں دینے والا میں، شانیں دینے والا میں، عام نبوت دینے والا میں، ختم نبوت دینے والا میں، جب اتنی نعمتیں تم پر کی کہ جتنی امت کوثر کا ایک معنی ہے انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو امت بھی کثیر عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی نبی کے ساتھ قیامت کے دن ایک بندہ، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، لیکن جب رسول اللہ بولیے صلی اللہ ہو، فرمایا لوگوں قیامت کے دن ایمان والوں کی 12 لائنیں ہوں گی، یا ایک روایت میں 120 لائنیں ایمان والوں کی ہوں گی، ان میں سے 80 لائنیں صرف میری امت کی ہوں گی اور باقی ساری نبیوں کی امت۔
انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب امت عطا کیا ہے، تو اب اس نعمت پر کیا کرو، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی، بولو قربانی بھی۔ گویا نعمت کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ اگر آپ اور مجھ پر بھی نعمتیں ہیں تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا اتنی عبادت اللہ کی کرتے، قدموں پر ورم آ جاتا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آپ قیام کرتے ہیں حالانکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، یہ میرے لمبے قیام اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے۔ وانحر، اور میرے حبیب اللہ کے لیے قربانی دیں۔ حضور نے قربانیاں دیں کہ نہیں؟ مکہ جیسے وطن کی قربانی دی، امیر حمزہ جیسے حسین چچا کی قربانی دی۔ جب رسول اللہ امیر حمزہ کے لاشے پر پہنچے، حضور اشک بار تھے، اور جب لوگ اپنے مرنے والوں کو رو رہے تھے، آپ کے دلی غم کا عالم کیا تھا؟ فرمایا میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں۔ جوں یہ جملہ زبان نبوت سے نکلا، داڑیں مار کر صحابہ حضرت امیر حمزہ پر رونے لگے۔ اتنا پیارا چچا قربان کیا، لیکن اسلام کے لیے قربان کیا۔ ہم طائف بھی گئے، ہمیں طائف والوں نے بتایا یہ ہے وہ میدان جہاں رسول اللہ کے قدمین طیبین لولہان کیے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، آپ کا خون مبارک آپ کے جوڑوں میں جم گیا۔ حضرت زید بن حارثہ یوں اپنا کپڑا بھگو کر خون صاف کرتے ہیں، جب جوڑا مبارک نہ اترا، زید چیخ کر رونے لگے، ہائے اب تو اس قوم پر خدا کا عذاب آنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے، ان ظالموں نے ظلم کی حد کر دی، لیکن صدقے جائیں رحمت للعالمین پر۔ یہ عالم بے بسی اور بے کسی ہے، اور عجیب معاملہ طائف میں ہے۔ آپ سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، احد سے زیادہ کبھی آپ ستائے گئے؟ فرمایا ہاں، میں طائف سے احد سے بھی زیادہ ستایا گیا۔ اللہ کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ اجازت دیں میں پہاڑ ملاؤں، کچل کر قوم کو رکھ دوں۔ میرے نبی کی قربانیوں کا عالم کیا ہے؟ وانحر، اے میرے نبی میرے لیے قربانی دے۔ کیا قربانی دی؟ اس خون آلود ماحول میں زید کہہ رہے ہیں بد دعا کریں، فرشتہ کہہ رہا ہے اجازت دے میں پہاڑ ملا دوں، لیکن رحمتوں والے میرے نبی بولے اے فرشتے رب سے جا کر عرض کر، مولا میں اس قوم کے لیے عذاب نہیں مانگتا، اسلام مانگتا ہوں۔ یہ ہے کہ جان پر کھیل کر رسول اللہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اتنی بڑی قربانی، اور عرض کیا یا اللہ مجھے امید ہے کہ طائف والوں کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ اللہ آپ کو لے جائے۔ آج جب طائف کے پہاڑوں میں آذان گونجتی ہے تو خدا کی قسم میں تو آذان کی آوازوں کے ذریعے مصطفیٰ کی اس تمنا تک پہنچ جاتا ہوں کہ ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی۔ آج طائف کی وادیاں دین سے آباد ہیں، اللہ کے نام سے آباد ہیں۔ تو میرا سوال ہے دوستو، اگر نعمت کے بدلے میں رسول اللہ کو نماز کا حکم ہے تو آپ اور مجھ پر بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ کہیے الحمدللہ، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں امت خیر الانام بنایا، ہمیں اللہ نے عزتیں دیں، اولاد دی، صحت دی، بخت دیے۔ اللہ کی قسم اگر ہم سورہ کوثر کا مفہوم سمجھیں تو کوئی مسلمان جو سمجھتا ہے کہ مجھے مٹی کے ذرے اور پانی کے پلید قطرے سے اٹھا کر یہاں پہنچانے والا میرا رب ہے، کبھی وہ بندہ بے نماز نہیں رہ سکتا، کبھی ناشکرہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی دیں۔ یقیناً قربانیاں الگ الگ ہیں،
میں کہتا ہوں یہ آپ لوگوں کی قربانی ہے کہ میں اتنی دیر سے آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں اور آپ خندہ پیشانی سے باتیں سن رہے ہیں۔ یہ وقت دینا بھی قربانی ہے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی۔ لہٰذا اہل پنڈ دادن خان سے میں عرض کروں گا کہ آئیے، نماز اور قربانی یہ دو بنیادی کام ہیں جن کا حکم اس سورہ مبارکہ میں حضور کو دیا گیا۔ ہمیں ان دونوں کو اپنانا چاہیے، اور تمام اہل شہر کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر وہ قربانی دین کے لیے کوئی دینا چاہتے ہیں تو انجمن کا سٹیج موجود ہے، انجمن کے ساتھ تعاون کریں، تحریک حی علی الفلاح کے ممبر بنیں۔ یہ سب لوگ حضور کے دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ وابستہ ہوں گے، آپ کبھی وقت کی قربانی دیں گے، کبھی آپ ٹائم کی قربانی دیں گے۔ یہ آپ کی قربانی 3 گھنٹے ٹائم کوئی تھوڑی قربانی اس دور میں۔ میری دعا ہے اللہ ہماری اندر اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ کسی شاعر نے کیا کہا تھا، سن مسلمان اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عزت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اللہ کی قسم ہم تک دین پہنچا صحابہ کی قربانیوں کے صدقے پہنچا، آل بیت کی قربانیوں کے صدقے پہنچا، اولیاء اللہ کی قربانیوں کے صدقے پہنچا۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش کہاں کے تھے؟ غزنی کے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں کے تھے؟ ایران کے، لیکن ڈیرہ اجمیر میں لگایا۔ داتا گنج بخش نے ڈیرہ لاہور میں لگایا، اپنے وطن بھول گئے اللہ کے دین کے لیے۔ کیا ہمیں بھی کچھ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر صحیح شکر کرنے والے بندوں میں زندہ رکھے، اور کل شکر کرنے والے بندوں کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، عادت ڈال لیں اللہ کی حمد کی، کثرت سے الحمد پڑھا کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ بس آخری بات میرے اور آپ کے کریم آقا بولیے صلی اللہ ہو۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، قیامت میں اعلان ہوگا این الحمادون، کہاں ہیں وہ بندے جو میری حمد کرنے والے ہیں؟ بیماری میں حمد، صحت میں حمد، پریشانی میں حمد، خوشحالی میں حمد، جوانی میں حمد، بڑھاپے میں حمد۔ کہاں ہیں میرے بندے جو میری حمد اور شکر کرنے والے ہیں؟ ایک گروہ اٹھے گا، یا اللہ ہمیں ارشاد ہوگا جاؤ بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت کیوں ملی؟ ارشاد ہوگا تم وہ میرے بندے ہو جو ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو اور مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔